محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من ليلة هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجے محمد عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام زمان علیہ السلام کو اور تمام علماء اعلام، مراجع اعظام، مجتہدین کرام اور حاضرین مومنین اور مومنات کی خدمت میں پرسہ تعزیت عرض کرتا ہوں. آج کی مناسبت وفات اور شہادت ہے حضرت کی. مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور بہت ایک ایسی مناسبت ہے کہ جس طرح ہم عاشورہ کا غم مناتے ہیں تو یہ غم بھی عاشورہ سے کم نہیں ہے. رسول اسلام کی زندگی کا مطالعہ سیرت کہلاتا ہے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کورس کی طرح پڑھانا چاہیے. اسکولوں میں، سنڈے اسکول، مدرسوں میں، اور جو ہمارے آپس کے جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں سیرت رسول پر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی زندگی کی جتنی بھی واقعات ہیں پیدائش سے لے کے آپ کی وفات اور شہادت تک، یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اسوہ حسنہ ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بہترین نمونہ عمل رسول خدا کی زندگی ہے. اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ بھی حضرت کا قصیدہ ہے، اور جو آیات ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ رسول خدا کی سیرت اور ان کے اوصاف کتنے خوبصورت طریقے سے بیان ہوئے ہیں. جس طرح ایک شخص اپنے محبوب کے لیے قصیدہ لکھتا ہے، وہ محبوب کہ جو اس کے بہت قریب ہے، جس کو وہ بہت پسند کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے حق میں قصیدہ بیان کیا ہے. قرآن کی آیات، اکثر مقامات قرآن مجید کی مختلف آیات حضرت کی اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں. اور ہم اگر انہی آیات کو دیکھ لیں جو کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، جس میں نہ شک ہے، نہ ریب ہے، نہ شبہ ہے، تو معلوم ہوگا کہ حضرت کی زندگی کتنی عظیم زندگی تھی، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر عمل کرنا ایسا ہی ہے جس طرح انسان ایک بہترین نمونے پر عمل کرتا ہے. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے 157، یا اس طرح کہیں گے کہ 157۔ تو سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 157۔ آیت چونکہ طولانی تھی لہذا میں نے اس کو آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا، لیکن اگر اس کی تفسیر کریں گے اور چند نکات اسی آیت کے لیں گے تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ اس آیت کریمہ میں حضرت کے 10 اوصاف بیان ہوئے ہیں اور 4 ذمہ داریاں مومنین کی بیان ہوئی ہیں۔ حضرت کے اوصاف 10 ہیں اور ہماری مومنین کی مومنات کی ذمہ داریاں حضرت کے حوالے سے وہ 4 ہیں۔ اسی طرح باقی آیات ہیں قرآن مجید کی کہ جس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت کی مختلف زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے، ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں اسی پر مختصراً تھوڑی روشنی ڈالتا ہوں۔ یہ جو اوصاف اور صفات ایٹریبیوٹس حضرت کی یہاں بیان، سورہ اعراف کی آیت 157، اس سے پہلے پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ، اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت 2 قسم کی ہے۔ ایک رحمت وہ ہے جو سب پر حاوی ہے، یعنی جو سب کے لیے شامل ہے، اس طرح کہیں گے کہ وسعت کل شیء، ہر ایک چیز پہ وہ محیط ہے، ہر ایک چیز پہ اللہ کی رحمت شامل ہے۔ جب اللہ کی مرسی کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم کی بات ہوتی ہے، تو اسی آیت سے ایک آیا پہلے پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک سزا دیتا ہے۔ عذاب الہی کا مستحق وہ ہے کہ جو گنہگار ہے، اور لوگ عذاب الہی کے مستحق نہیں ہیں۔ جس نے گناہ کیا ہے اس کو ایک سزا ملے گی، وہ بھی ایک سزا۔ جو اس نے غلط کام کیا، گناہ کیا، جو مستحق کے عذاب ہے، جو گنہگار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اسی گناہ کے عوض میں ایک عذاب دے گا۔ لیکن جب رحمت کی بات آتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ اس کی رحمت سب پر شامل ہے۔ عذاب صرف گنہگار پہ ہے لیکن رحمت سب پہ ہے۔ اب لیکن بعض رحمتیں اللہ تعالیٰ کی وہ سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، مومن بھی، مسلمان بھی، غیر مسلمان۔ ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہوا چلتی ہے، آکسیجن ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب یہ سب کو شامل ہے، یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی کافر کو بھی شامل ہے، مسلمان کو بھی شامل ہے، مومن کو بھی، غیر مومن کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب کو شامل ہیں اس دنیا میں، لیکن بعض ایسی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جو صرف اور صرف متقین اور مومنین کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب کو شامل نہیں ہوں گی، بلکہ مومنین اور متقین، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو مومن ہیں، ان کے لیے بعض نعمتیں خاص ہیں، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب کے لیے ہیں۔ اب اس میں پروردگار عالم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے اس آیت سے پہلے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر آئے، ایمان شرط ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ تقوی بھی ہونا چاہیے، اور ایمان اور تقوی یہ 2 چیزیں بھی کافی نہیں ہیں، اس کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ زکوٰۃ کا جو مفہوم ہے وہ جنرل مفہوم ہے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ کوالٹی ہونی چاہیے، وَإِلَّا اگر یہ کوالٹی نہ ہو انسان میں کہ اس کا ہاتھ بڑا تنگ ہے،
اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتا، تو صرف ایمان کافی نہیں ہے اور تقوی بھی کافی نہیں ہے۔ لہذا آیہ کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے: ایمان، زکوٰۃ اور تقوی۔ نماز کا ذکر نہیں ہے۔ نماز تو بہت ضروری ہے، وہ تو زکوٰۃ سے بھی ضروری ہے، کیونکہ پہلے نماز کا ذکر ہے پھر زکوٰۃ کا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی تھی، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی تھی، اگر صرف نماز کی بات ہوتی تو ان کو کوئی مشکل نہیں تھا، وہ تو نماز اپنے طریقے سے تو پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں۔ لیکن جو یہودی تھے انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں بڑے سخت تھے، یعنی پیسے کو بہت پسند کرتے تھے، ان کا دین ایمان پیسہ ہوتا تھا، اور یہ قرآن نے بھی مختلف جگہوں پہ کہا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں، آج کل کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو معیار ہے، محور ہے، ایکسس جس پہ یہ گھومتے ہیں، وہ یہی پیسہ اور دنیاوی لالچ اور دولت۔ لہٰذا ارشاد ہوا، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، یہودیوں کا، کہ دیکھو ایمان لانا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور ساتھ میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ جو آیا ہے جس میں صفات بیان ہو رہی ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یتبعون، اور وہ لوگ کہ جو اتباع کرتے ہیں، اتباع یعنی پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، کس کو؟ الرسول، رسول کو جو اتباع کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ اب نتیجہ بعد میں آنا ہے۔ پہلی صفت رسول، رسول وہ ہوتا ہے جو رسالت پہنچاتا ہے۔ رسول یعنی اللہ نے جو رسالت آپ کو عطا فرمائی، آپ نے وہ رسالت پہنچائی۔ رسول کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے، میسنجر جو کار رسالت انجام دیتا ہے۔ النبی، دوسری صفت یہ کہ آپ نبی بھی ہیں۔ یہ جو 1,24,000 کی لسٹ ہے انبیاء کی، اس میں بعض نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ بعض صرف اپنے نفس پہ نبی تھے، انہیں تبلیغ کرتے تھے، نہ ان کو تبلیغ کا کہا گیا تھا، بس اپنے نفس پہ نبی ہے۔ نبی یعنی خبر دینے والا، جو آپ کو خبر پہنچاتا ہے، خبر لے کر آتا ہے۔ لیکن حضرت کی کوالٹیز، ایٹریبیوٹس اور صفات دیکھیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ رسول بھی ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری صفت بیان ہو رہی ہے کہ الامی، آپ امی ہیں۔ اب یہ جو امی کا لفظ ہے، یہ قرآن میں بہت سی جگہ پہ آیا ہے، اس میں ایک مغالطہ ہے، وہ دور کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ بعض لوگ کہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ رسول ہم جیسا، وہ امی کی تعریف کرتے ہیں ان پڑھ، یعنی ان ایجوکیٹڈ، وہ شخص کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، اس کی تعریف کرتے ہیں امی، امی اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر آپ کی شان گٹھانے کے لیے کہتے ہیں کہ نبی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ پہلے تو الامی جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں مختلف جگہوں پہ، اس کی تشریح تفسیر غلط کرتے ہیں، اور پھر جو معنی لیتے ہیں وہ بھی آپ کی شان کو کم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ان پڑھ۔ ہمارے مفسرین نے اس کے کئی احتمال دیے ہیں، 3 احتمال مشہور ہیں، میں آپ کو تینوں احتمال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا احتمال یہ دیا گیا کہ امی اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق ام القریٰ سے ہو۔ مکہ کا ایک نام ہے ام القریٰ، ام کہتے ہیں ماں کو، قریٰ کہتے ہیں قریہ کی جمع، یعنی گاؤں، دیہات یا شہر۔ مکہ چونکہ بہت پرانا شہر ہے، حجاز کا مرکزی مقام بھی ہے، مرکزی شہر ہے، لہٰذا اس کو کہتے ہیں ام القریٰ، یعنی تمام شہروں کی ماں، مرکزی شہر جس کو ہم کہتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ بھی مکہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مکہ ام القریٰ ہے تو ان کو امی کہا جاتا ہے۔ شاید اس وجہ سے آپ کو پروردگار عالم نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ امی کہا۔ امی کی دوسری تعریف یہ کرتے ہیں کہ امی کا مطلب ہے کہ جس کا تعلق امت سے ہو۔ امت جو حجاز میں جو امتی قریش بنی ہاشم، لہٰذا آپ کا تعلق چونکہ امت سے تھا، آپ امت کے ایک فرد تھے،
لہٰذا آپ امی کہلائے۔ اور تیسری تعریف امی کی وہ ہے کہ جو مدرسے نہ گیا ہو۔ اب دیکھیں تعریف میں ذرا غور کیجئے گا، ماشاءاللہ آپ کی توجہات میری طرف ہیں۔ وہ شخص امی کہلاتا ہے، صحیح تعریف جو امی کی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کسی کے سامنے زانوی تلمذ طے نہ کیا ہو۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے، جس نے کسی کے سامنے شاگردی نہ کی ہو، جو کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہ گیا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ یا جو اسکول نہ گیا ہو، جس نے یونیورسٹی اور کالج اٹینڈ نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں امی۔ لیکن جو ان پڑھ کے معنی ہیں وہ سراسر غلط ہیں۔ ہمارے علماء نے اس کو سختی سے رد کیا ہے کہ امی کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ شخص جو ان پڑھ ہو، جو نہ لکھ سکتا ہو نہ پڑھ سکتا ہو، اس کو امی کہتے ہیں۔ اور جہاں تک حضرت کے سلسلے میں جب بات آتی ہے تو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نہ لکھ سکتے ہوں نہ پڑھ سکتے ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، آپ نے کسی مدرسے سے اسکول سے نہیں پڑھا، اور یہ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ بغیر کسی استاد سے پڑھے ہوئے آپ نے قرآن مجید جیسی کتاب کی تلاوت کی اور لوگوں تک اس کا جو مفہوم ہے، میسج ہے، وہ پہنچایا۔ اور دشمنان اسلام کے لیے یہ ایک جو ان کی فکر ہے اس کا جواب بھی ہے۔ دشمنان اسلام نے بعض اوقات یہ پروپیگنڈا کیا کہ حضرت بچپنے میں کسی راہب کے پاس گئے تھے، وہاں ان سے پڑھا تھا، یا فلاں عیسائی عالم کے پاس آپ گئے تھے، وہاں سے آپ نے پڑھائی کی تھی، ان سے علم حاصل کیا تھا۔ نہیں، کوئی معتبر روایت، حدیث، تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کسی سے کچھ حاصل کیا ہو، آپ نے کوئی مدرسہ اٹینڈ کیا ہو، آپ نے کسی راہب سے پڑھا ہو۔ اس کے باوجود بھی آپ کے پاس علم تھا، آپ پڑھتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، اور وہ پڑھائی اور لکھائی کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تھا۔ وہ علم لدنی تھا جو آپ کے پاس تھا۔ لہٰذا امی کا معنی ان پڑھ کرنا سراسر غلط ہے، اور حضرت کا لکھنا پڑھنا تاریخ سے ثابت ہے۔ اور وہ اس طرح، میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ عباس رسول کے چچا تھے، وہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ آپ نے ہجرت کی، آپ مدینے آئے، عباس وہاں رہ گئے۔ تو آپ نے عباس سے کہا کہ عباس مجھے مکہ کے پل پل کی خبر، بالخصوص جو ضروری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں اس کی مجھے خبر دیا کرو، کیونکہ مکہ والے ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے، قریش، کہ کسی طریقے سے اسلام کا نام اٹھایا جائے اور حضرت پر حملہ ہو اور مدینے پر حملہ ہو۔ لہٰذا احد کے وقت جب احد کی جنگ ہونے والی تھی تو ابو سفیان نے مکہ میں پلان بنایا کہ ہم جو ہیں جائیں گے اور احد کی پہاڑیوں کے پاس یا مدینے پہ حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو عباس نے یہ خبر خط کے ذریعے لکھ کر قاصد کو دی کہ یہ مدینے میں حضرت کو پہنچاؤ۔ یہ جب خط آیا نا قاصد کے ساتھ، تو اس وقت آپ مدینے سے باہر ایک باغ میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ قاصد آیا اور اس نے آپ کے ہاتھ میں عباس کا خط دیا۔ عباس کی طرف سے یہ خط ہے حضرت کے لیے، یہ آپ لے لیں۔ حضرت نے خط لیا اور آپ نے پڑھا، مگر اس کا مضمون اصحاب کے ساتھ شیئر نہیں کیا، نہیں بتایا، صرف اتنا کہا کہ تیاری کرو، ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ قریب تھا، مدینہ کے آؤٹ سکرٹس میں باغ میں تھے آپ۔ تو اس وقت بعد میں لوگ جب مدینہ پہنچے تو آپ نے بتایا کہ میرے پاس عباس کا خط آیا ہے، میں نے اس خط کو پڑھا ہے اور اس میں یہ مضمون ہے، میں اس وقت آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، اب تیاری کرو، ہم پہ حملہ ہونے والا ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور یہ تاریخی واقعہ ہے، آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ دوسری بات،
اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، حضرت نے کم سے کم جو خطوط لکھے مختلف جگہوں پہ، اس کی تعداد ہے 180 لیٹرز حضرت نے لکھے ہیں اپنے ہاتھ سے مختلف لوگوں کو. بعض کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، بعض بادشاہوں کو لکھے گئے، بعض کمانڈرز کو لکھے گئے، بعض میں انسٹرکشنز ہیں. 180 خطوط حضرت نے اپنے ہاتھ سے لکھے. اور تیسری بات، حضرت کے علم اور حضرت کے لکھنے پڑھنے کے حوالے سے وہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یتلو تلاوت سے نکلا ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے. تو لکھنا اور پڑھنا. اور اس کے بعد حکمہ تو کہتے ہیں وزڈم کو، فلسفے کو. آپ حکمت کی تعلیم دیتے تھے. لہٰذا یہ معنی کرنا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ غلط ہے. اس سلسلے میں کچھ کہانیاں بھی ہیں. وہ غار حرا والی کہانی کہ جب جبرائیل آئے اور آپ کے سامنے وہ رکھا، لوح رکھی کہ آپ اس کو پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو اس وقت بعض لوگوں نے کہانیاں بنائی کہ آپ نے کہا لست انا بیکاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. اس کو ہمارے علماء نے رد کیا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اس وقت غار حرا میں تھا، جب وحی نازل ہوئی میں رسول کے ساتھ تھا، اور پوری کیفیت بھی نہج البلاغہ کے خطبے میں حضرت نے بتائی کہ وحی کیسے نازل ہوئی، اور پھر آپ نے کس طرح وہ آیات تلاوت کی جس کے متعلق جبرائیل نے کہا. اور وہ کسے کہانیاں کہ جی وہ جبرائیل نے آپ کو پریس کیا، پھر آپ کو جو ہے گھبرا گئے، یا پھر آپ جو ہے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے والے تھے. کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول جیسے عظیم شخصیت کے منافی ہیں. درود بھیجو ماں. دیکھیں عزیزان گرامی، ہم ان صفات کا ذکر کر رہے ہیں جو آیہ کریمہ میں ہے. آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ امی ہیں. امی یعنی ام القرى سے آپ کا تعلق ہے. اور اس کے بعد چوتھی صفت الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. آپ وہ ہیں جس کا ذکر ان کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے. ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہیے. یہ جب آیہ نازل ہوئی کہ آپ کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور یہ آیت آپ نے عیسائیوں کے سامنے بھی پڑھی، یہودیوں کے سامنے بھی پڑھی. کسی یہودی نے اور کسی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کا ذکر تورات اور انجیل میں ہے تو یہ رہی تورات، یہ رہی انجیل، بتائیں کہاں ہے آپ کا ذکر. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذکر تورات میں بھی ہے، آپ کا ذکر انجیل میں بھی ہے. اگر ذکر نہ ہوتا تو وہ آپ کے پاس آتے کہ بھئی آپ کا ذکر کہاں ہے. آپ فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ آپ کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، ہمیں بتائیں یہ ہمارے ہاتھ میں انجیل ہے، یہ تورات ہے، کہاں ہے آپ کا ذکر. مگر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا. ہاں اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا کہ آپ کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ تورات کی بات کریں تو دیکھیں تورات میں آپ کا نام احمد ذکر ہوا ہے، احمد. اور اس کے بعد یہ ذکر ہوا ہے وہ احمد کہ جو تبسم کرنے والا ہے. تبسم یعنی مسکرانے والا، آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. اور وہ احمد، یہ تورات کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. احمد تبسم کرنے والا، اونٹ کی سواری کرنے والا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا، اور اس کے بعد سب کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے والا، جو ہجرت کرے گا. اب دیکھیں تمام چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ سب پیشن گوئی ہیں جو بعد میں پوری ہوئی. آپ کے پاس 10,000 لوگوں کا لشکر ہوگا، کیونکہ جو
مکہ فتح ہو رہا تھا تو اس وقت جب آپ آئے 8 ہجری کو تو آپ کے ساتھ 10,000 لوگوں کا لشکر تھا. یہ تمام چیزیں تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، لیکن بعد میں ان کو نکال لیا گیا. ابھی جو موجودہ تورات اور انجیل ہیں ان میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن پہلے جو اصل تورات اور انجیل ہے اس میں آپ کے صفات کا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، آپ کی آنے کی بشارت ہے. بلکہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مدینے میں یہودی کہاں سے آئے؟ مدینہ تو ایک عرب ہے، حجاز ہے، یہودی جو ہیں وہ شام کے رہنے والے ہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہا جائے تو حضرت موسیٰ تو مصر میں تھے، شام تھے، فلسطین اس علاقے میں تھے. اس کی وجہ بھی بعض لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا وہ ایک پہاڑی ہے جس کو فاران کہتے ہیں، وہاں سے آئے گا. اور ان کی صفات یہ ہے، اونٹ، وہاں تو اونٹ نہیں ہے فلسطین وغیرہ میں. اونٹ تو جو ہے وہ تو صحرائی جانور ہے، وہ تو عربوں کے ہاں ہے، عربستان میں ہے اونٹ کی سواری کرنے والا. یہ تمام چیزیں، لہٰذا وہ اس وجہ سے ہجرت کر کے آئے فلسطین سے اور مصر سے اور آ کے یہاں آباد ہو گئے، کیونکہ آخر نبی آخر زمان نے یہیں سے ظہور کرنا ہے، لہٰذا ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ایمان لانا چاہتے ہیں. اور اس سے ہم شکایت بھی کریں گے کہ جو ہمیں لوگ ستاتے ہیں، نبی کو ہم شکایت کریں گے آپ نبی آخر الزمان ہیں، لہٰذا ہماری اس مشکل کو حل کریں. بس تورات میں بھی ہے ذکر، انجیل میں بھی ہے. اب انجیل تو تقریباً 100 کے قریب اناجیل لکھی گئی ہیں، اس میں جو سب سے قریب ہے اسلام کے وہ بارنبس کی انجیل ہے. اس میں آپ دیکھیں، اس میں بھی آپ کو ذکر مل جائے گا حضرت کا. لیکن یہ جو کنگ جیمز ورژن ہے یا کنگ جارج یا پتہ نہیں جو مختلف جو لوگوں نے لکھے ہیں یا سینٹ پال نے جو لکھے ہیں، ان میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی کیونکہ وہ زبردستی نکال دی گئی ہیں. بس آپ کا ذکر تورات میں بھی ہے، آپ کا ذکر انجیل میں بھی ہے. اگلی صفت دیکھیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے گا اور برائیوں سے لوگوں کو روکے گا. اب آپ کے ذہن میں وہ خطبہ آ گیا جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کے وقت ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے قیام کی 5 وجوہات بیان کی تھی، جس میں آپ نے محمد ابن حنفیہ سے کہا تھا. آپ دیکھیں وہ 5 چیزیں جو آپ نے فرمائی تھیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح. پہلی چیز لطلب الاصلاح فی امت جدی. دوسری اريد ان آمر بالمعروف. تیسری وانہا عن المنکر. چوتھی واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. میں تو اپنے جد رسول خدا کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں، اپنے والد بزرگوار امیر المومنین کی سیرت کو فالو کرنا چاہتا ہوں. یہاں قرآن فرما رہے کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ تو آپ کی سیرت ہے، آپ امر بالمعروف کرتے تھے. امام حسین نے کہا میں بھی امر بالمعروف کر رہا ہوں اپنی جد کی سیرت پہ. میرے جد نہی عن المنکر کیا کرتے تھے، میں بھی نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد اگلی صفت دیکھیں، قرآن رسول کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. جو اچھی چیزیں ہیں نا، طیبات کہتے ہیں اچھی چیزوں کو، ان کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. جو خبیث چیزیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ان کو تم پر حرام کرتا ہے. بس اسلام کا معیار کیا ہے حلال اور حرام؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں حلال اور حرام کا کیا معیار ہے، یہ چیز کیوں حلال ہے، وہ چیز کیوں حرام ہے، اس چیز کو کیوں حرام قرار دیا گیا، اس کو کیوں حلال. جو کرائیٹیریا ہے، جو میزان ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی اچھی ہے وہ حلال ہے اور جو چیز بھی بری ہے وہ حرام ہے. پورک حرام ہے کیونکہ وہ بری چیز ہے، گندی چیز ہے. شراب حرام ہے کیونکہ اس کے بڑے نقصانات ہیں. اب میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو موضوع سے خارج ہو جاؤں گا. لیکن
ایک فارمولہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ فارمولہ یہ ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ کل ما یحکم بہ العقل یحکم بہ الشرع وکل ما یحکم بہ الشرع یحکم بہ العقل۔ جس چیز کا عقل تقاضا کرتی ہے، عقل جس چیز کی تقاضا کرتی ہے وہ چیز شریعت بھی اسی کا حکم دیتی ہے، اور جو چیز عقل کے خلاف ہے شریعت بھی اس کے خلاف ہے۔ بعبارت اخرى شریعت، اسلام اور عقل آمنے سامنے ہیں، ہمیشہ ساتھ۔ بس معیار اچھی چیزیں ہوں گی تو وہ حلال ہوں گی، اور جو خبائث ہوں گی وہ حرام ہوں گی۔ اس کے بعد آپ کی اگلی صفت وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ یہ جو احکام کی سختی لوگوں پر آئی ہے، آپ اس کو آسان بنانے والے ہیں، احکام کی سختی۔ اور اگلی صفت ہے وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جو مشکلات ہیں ان کو بھی آپ آسان کرنے والے ہیں۔ یعنی جو بھیڑیاں، زنجیریں امت پہ ہیں، ان زنجیروں کو کھولنے والے، جو سختیاں ہیں ان کو کم کرنے والے، ان کو ہٹانے والے۔ یہ جو دو صفات ہیں اس پر غور کیجئے گا، اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، احکام کی سختی کیا ہے عزیزان گرامی؟ احکام کی سختی اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پر جو احکام نازل کیے تھے اس کی طرف توجہ کریں۔ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو آپ اس کو پاک نہیں کر سکتے، اس کو آپ کو کاٹ کر دور پھینکنا پڑے گا۔ لیکن اسلام آیا، اسلام نے کیا کہا کہ نہیں، آپ اس کو دھو لیں، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سختیاں ہیں جو اس سے پہلے امت پر تھیں، رسول نے آ کر یہ سختیاں ہمارے لیے ہٹا دی۔ بنی اسرائیل جب گناہ کرتے تھے، اگر وہ گناہ سخت قسم کا گناہ ہوتا تھا تو آپ نے دیکھا سورہ بقرہ میں واقعہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جس طرح جب وہ انہوں نے ایک بچڑا بنایا تھا گوسالہ، جس کی وہ پرستش کرنے لگے تھے، عبادت کرنے لگے تھے، تو یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں فَقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ تیسری چیز، اگر ہم میں سے کوئی قتل کرے مسلمانوں میں سے تو اس کے لیے کیا وہ ہے، اس کے لیے کیا حل ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا دیہ دے دو، بلڈ منی، تو تم بچ جاؤ گے۔ بنی اسرائیل میں ایسا نہیں تھا، دیت نہیں تھی، قتل کا بدلہ قتل ہی تھا۔ اگر کوئی قتل کرتا تو اس کو قتل ہونا پڑتا۔ یہ تمام چیزیں ہماری امت سے پہلے۔ ایک اور چیز کا بھی ذکر کروں، اگر کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو رات کو اس کے گھر کے باہر کراس کا نشان یا کوئی نشان لگا دیا جاتا تھا، تو لوگ جب گزرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ یہ تو گنہگار ہے، اس نے کل رات کو گناہ کیا۔ ہمارے ہاں امت مسلمہ صرف اللہ جانتا ہے اور وہ شخص جانتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ جانے اور وہ شخص جانے، باقی لوگ نہیں جانتے۔ یہ چیزیں تھیں اسلام سے پہلے کی امتوں پہ، مگر رحمت للعالمین، تمام عالمین کا رحمت جب مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، تو یہ تمام مشکلات امت محمدیہ سے ہٹا دی گئیں۔ اگلی صفت کی طرف غور کریں، وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ جاہلیت جو لوگوں میں تھی۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جاہلیت، جاہل ہونا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ وہ جاہلیت، وہ توہم پرستی، لوگ اتنے وہمی تھے اسلام سے پہلے عرب، اور وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ 40 سال تک لڑائی جھگڑے، اور وہ فحش اشعار، جاہلیت، جاہل والا۔
اور اب فخر و مباحات، میرا قبیلہ، میرا دادا، میرا نانا، میرا باپ، یہ تھا وہ تھا، ان تمام چیزوں کو، ان تمام قید و بند سے آپ نے ان کو آزاد کرا دیا اور سب کو بھائی بنا دیا، سب کو اخوت کے رشتے میں پرو دیا، اور یہ فرما دیا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ اگر تم فخر و مباحات کرتے ہو تو اپنے تقویٰ پہ فخر و مباحات کرو، پرہیزگاری پہ فخر و مباحات کرو۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جس کی یہ صفات ہے۔ عزیزان گرامی، بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، وہ بھی آیہ کریمہ میں 4 ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان لائے، یعنی مسلمان، مومن، وَأَزَرُوهُ، اور جنہوں نے آپ کی تعظیم کی، جنہوں نے آپ کا احترام کیا۔ تیسری چیز، وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، جو آپ پر ایمان لائے، جنہوں نے آپ کی تعظیم کی اور جنہوں نے آپ کی نصرت کی۔ اور چوتھی چیز، وَاتَّبِعُوا النُّورَ، اور جنہوں نے پیروی کی اس نور کی، الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، کہ جو آپ کے ساتھ نازل ہوا۔ ماشاءاللہ آپ پہنچ گئے ہیں، بس میں اشارہ کروں۔ جن لوگوں نے حضرت پر ایمان لے کر آئے، آپ کی تعظیم کی، آپ کی نصرت کی، اور وہ نور کہ جو آپ کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کی۔ اب اس نور کی 2 تفسیریں ہیں۔ بعض علماء نے کہا اس سے مراد قرآن ہے، اور ہے قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تفسیر صافی ملا فیض کاشانی، مشہور تفسیر ہے ہماری ملا فیض کاشانی کی تفسیر صافی، اس کا حوالہ مولانا فرمان علی صاحب نے اپنے قرآن کے ترجمے میں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن بھی ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ چوتھی خوبی، جس نے پیروی کی اس قرآن کی جو آپ کے ساتھ نازل ہوا، اور اس امیر المومنین کی، وہ قرآن جو آپ پر نازل ہوا، وہ امیر المومنین جو آپ کے ساتھ نازل ہوا۔ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے لیے صلہ اور اجر کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہ وہ ہیں کہ جو فلاح پا گئے، جنہوں نے یہ 4 چیزیں کی، حضرت پر ایمان لائے، حضرت کی تعظیم کی، حضرت کی نصرت کی، اور وہ نور کے جو حضرت کے پر نازل ہوا، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، اور وہ نور کے جو آپ کے ساتھ نازل ہوا۔ کہتے ہیں نا رسول خدا کے 2 معجزات، ایک قرآن اور ایک امیر المومنین۔ قرآن اور امیر المومنین میں فرق نہیں ہے، قرآن صامت ہے اور امیر المومنین قرآن ناطق ہے۔ اور یہ 4 چیزیں دیکھیں، اس میں امیر المومنین سب سے آگے ایمان لائے۔ سب سے پہلے کون ایمان لے کر آیا؟ امیر المومنین نے اس کا ذکر مختلف جگہوں پہ کیا۔ انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ مجھ سے پہلے کون ایمان لے کر آیا، یعنی کس نے رسول کی تصدیق کی؟ مختلف جگہوں پہ امیر المومنین نے اس کا ذکر کیا۔ احترام کی بات آتی ہے، قرآن میں آیت نازل ہوئی جس کو آیت نجوہ کہتے ہیں، کہ اے مومنین، اے مسلمانوں، جب تمہیں رسول سے کوئی پرائیویٹ کویسچن کرنا ہو تو صدقہ دو، اس کے بعد نجوہ کرو۔ نجوہ کا مطلب ہے کان میں آہستہ سے کہنا، پرائیویٹ کویسچن۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سوائے امیر المومنین کی کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، اور جب دیکھا کہ لوگ عمل نہیں کر رہے تو آیت منسوخ ہو گئی، کیونکہ صرف ایک ہی شخص تھا جس نے آیت کریمہ پہ عمل کیا، اور یہ تعظیم ہے۔ قرآن نے کہا پرائیویٹ کویسچن، پرائیویٹ کنورسیشن کے لیے صدقہ دو، تو آپ نے، حضرت امیر نے وہ صدقہ دی۔ وَنَصَرُوهُ، ایسا ایک موقع بتائیں کہ امیر المومنین نے حضرت رسول خدا کی نصرت نہ کی ہو۔ یہی احد کی بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں احد میں جب آپ
زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے اور کہا کہ اب کیا فائدہ جنگ کرنے کا جب رسول ہی نہ رہے. افواہ اڑ گئی تھی نا، رومر تھا کہ رسول قتل ہو گئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اب جب یہ افواہ اڑی کہ آپ قتل ہو گئے تو لوگوں نے تلواریں پھینک دیں، بھاگ گئے کہ اب کیا فائدہ جب رسول نہ رہے تو کس کے لیے ہم جنگ کریں. مگر لوگوں نے دیکھا امیر المومنین نے بڑھ چڑھ کے وار کرنے شروع کیے. آپ نے آپ کی جنگ میں شدت آ گئی. کسی نے کہا کہ یا علی آپ کیوں نہیں گئے جب افواہ اڑ گئی. پہلے آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو مجھے پتا تھا کہ یہ افواہ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے. دوسری حضرت کا جملہ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اکفر و بعد ایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤں؟ رسول کو چھوڑ کر بھاگنا یعنی کفر. اکفر و بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد میں کیسے کافر ہو جاؤں؟ اور وہ جنگ کہ جس کا حال آپ نے سنا ہے، میں اشارہ کر کے بات کو اختتام کی طرف لے آتا ہوں. وہ جنگ کہ جس کو جنگ خیبر کہتے ہیں، 39 مرتبہ دن تک مسلسل لوگ جاتے رہے آتے رہے مگر اس کو فتح نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا، کل میں جس کو علم دوں گا وہ رجل ہے، وہ مرد ہے، کرار ہے، پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا ہے، غیر و فرار، وہ بھاگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور دوسری صفت دیکھیں، یہ بڑی ضروری ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا، اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو دوست رکھتا ہے. اب دعوت، شکریہ، اللہم صلی اللہ علیہ. یہ اللہ کو دوست رکھتا ہے. سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں. آج تک کسی نے کہا کہ میں اللہ کو دوست نہیں رکھتا، لیکن کمال تو یہ کہ اللہ بھی آپ کو دوست رکھے. یا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اس کو دوست رکھتا ہے. تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے وہ دروازہ اپنی 2 انگلیوں کی طاقت سے اکھاڑا، نکالا، 2 انگلیوں کی طاقت سے. قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہے. یا داؤد انا جعلناکم خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا. دوسری جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ داؤد کی جو کوالٹیز تھی اس میں ایک تو اس کے پاس علم تھا، دوسرا اس کے پاس جسمانی قوت، جسمانی پاور. اسی وجہ سے آپ خلیفہ بنے، داؤد اللہ کے خلیفہ بنے. امیر المومنین کی جسمانی طاقت دیکھیں. علم تو علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور جسمانی طاقت 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا، اس کے بعد اس کو پل بنایا اور مسلمانوں کو کہا کہ اس پر چل کر قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ. بعض اصحاب نے دیکھا جب آپ نے اس دروازے کو پل کی طرح اٹھایا ہوا ہے تو آپ کے پائے مبارک زمین سے اوپر ہیں، کیونکہ وہ خندق بنائی گئی تھی، قلعے کے ارد گرد خندق تھی، اس میں پانی تھا. آپ کے پائے مبارک زمین سے اوپر ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک پر دروازہ ہے جو پل کی طرح بنایا ہوا ہے، آپ نے اس کو پل کی طرح استعمال کر رہے ہیں. مسلمان اس پر سے گزر کے قلعے میں داخل ہو رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں امیر المومنین کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں بلکہ آپ کے پاؤں ہوا میں ہیں، آپ کے پاؤں آسمان پہ ہیں. حضرت نے جواب دیا نہیں میرے بھائی، علی کے پاؤں ہوا میں آسمان میں نہیں ہیں بلکہ جبرائیل کے پروں پر ہیں. درود بھیجے محمد اور آل محمد. عزیزان گرامی، آج شب عزا ہے، شب گریہ ہے، کیونکہ وہ ہستی دنیا سے پردہ فرما گئی کہ جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی تھی. جو باعث تخلیق کائنات ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ حضرت اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ تھے.
آپ کا سر مبارک اپنی بیٹی کے زانو پر تھا، کبھی آپ پر غشی طاری ہوتی تھی، بی بی اپنے بابا کا حال دیکھ کے گریہ کر رہی تھی۔ ایسے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، بی بی فرماتی ہیں اے سائل، میرا بابا بیمار ہے، کسی اور وقت آ جانا۔ دوسری مرتبہ پھر دستک ہوئی، بی بی نے کہا میرا بابا بیمار ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، تمہیں اگر کوئی سوال ہے، کوئی حاجت ہے، پھر آ جانا۔ تیسری مرتبہ جب دستک ہوئی تو حضرت کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھتے ہیں بیٹی کیا بات ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بابا کوئی دروازے پر ہے، بار بار دستک دے رہا ہے، میں نے کہہ دیا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کے حضرت فرماتے ہیں بی بی یہ ملک الموت ہے، بی بی یہ آپ کے دروازے کی تعظیم ہے کہ بغیر اجازت کے نہیں آ رہا۔ ملک الموت کسی سے اجازت نہیں لیتا، مگر یہ آپ کا دروازہ ہے کہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے اندر نہیں آ رہا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ تو بی بی کے دروازے کی تعظیم تھی اور وہ بھی ملک الموت کر رہا تھا، مگر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہی مسلمان بی بی کے دروازے کو آگ لگائیں گے، بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرائیں گے اور بی بی کا محسن شہید کریں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرت کا وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو غسل دیا، اپنے بھائی کو کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت رسول خدا کو امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا، مگر میرا سلام ہو مظلوم کربلا پر۔ رسول خدا کو امیر المومنین نے غسل و کفن دیا، مگر امام حسین کا مقدس بدن کربلا کی گرم ریت پہ 3 دن تک، پھر حضرت امام زین العابدین نے طی العرض کے ذریعے اپنے بابا کو دفناتے ہیں۔ شاید اسی لیے رسول خدا کا جملہ ہے، امام حسن کا جملہ ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ جیسا دن، عاشورہ جیسا دن کسی اور پہ نہیں آ سکتا۔ 2 روایتیں سنیں اور التماس دعا۔ ایک روایت ہے امام حسین کی رخصتی کی اور ایک روایت ہے ذوالجناح کی واپس لے آنے کی۔ خواب میں ایک ذاکر نے دیکھا، بی بی فرماتی ہیں کہ میرے حسین کی رخصتی کی روایت تفصیل کے ساتھ پڑھا کرو اور بتاؤ کہ میرے حسین پہ سب سے سخت وقت کون سا تھا۔ بے شک سب سے سخت وقت وہی تھا جب آپ خیام سے سیدزادیوں سے رخصت لے رہے تھے۔ آپ اپنی بہن کے پاس آ کر فرماتے ہیں میری بہن زینب، وہ کرتا کہ جو میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، وہ کرتا جو میری ماں فاطمہ نے بنا، وہ مجھے پہنا دو۔ بس جب وہ کرتا لایا گیا، راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کرتے کو تار تار کر دیا، اس کو پارا پارا کر دیا۔ اس کے بعد وہ کرتا زیب تن کیا۔ بی بی پوچھتی ہیں ماں جائے بھیا حسین، آپ نے اس کرتے کو تار تار کر دیا؟ جواب دیتے ہیں بہن میری شہادت کے بعد سامان لوٹا جائے گا، دشمن میرے بدن پہ میری قمیص کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں عرض کروں گا قمیص تو بڑی بات ہے، جب ظالم آیا اور کربلا لاشوں سے، شہداء کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا، یہ ظالم دیر سے پہنچا تھا، یہ امام حسین کے لاش مبارک کے پاس آتا ہے اور چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی انگشت مبارک سے وہ انگوٹھی اتار دے۔ کوشش کرتا ہے مگر انگوٹھی نہیں اترتی، بس وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ اجرکم علی اللہ، سخت روایت ہے، مگر ارباب مقاتل نے لکھا ہے اس ظالم نے وہ پتھر اٹھایا، امام حسین کی انگشت مبارک کو بدن سے جدا کیا
انگوٹھی دکھا لی بے ادبی اور جسارت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا زینب و یا ام کلثوم یا رقیۃ و یا رباب علیکن منی السلام۔ حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ بس امام مقتل کی طرف گئے، ایک وقت آیا آپ زین سے زمین پہ تشریف لائے، ذوالجناح شہادت کی خبر دینے کے لیے خیام میں آتا ہے، سب بیویاں ذوالجناح کے ارد گرد دائرہ بنا لیتی ہیں، ماتم کرتی ہیں اور ذوالجناح سے پوچھتی ہیں اے ذوالجناح ہمارا حسین کہاں ہے؟ ایک بیوی نے پوچھا بھیا حسین کہاں؟ کسی نے کہا میرا چچا حسین، مگر بی بی سکینہ آگے بڑھی، ذوالجناح کے گردن میں باہیں ڈال کے پوچھتی ہیں یا جواد الابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، سکیا ابی ام قتلا عطشانا، میرا بابا جب مقتل کی طرف گیا تھا تو پیاسا گیا تھا، اے میرے بابا کے گھوڑے یہ تو بتا کیا شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔